یہ اگر خالی ہو جاتے ہیں اور مڈل ایسٹ کا تو ڈیگر بالکل ہی ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس ہے، اور اس نے کہہ رکھا ہے کہ بالکل ہی یہ عین الاسد بھی خالی کریں، وہ بھی خالی ہو رہا ہے، اور کویت اور سعودی عربیہ اور اس طرح جارڈن، اور اس طرح اگر ہم بات کریں قطر، یو ای، بحرین، عمان، تو یہ جتنے بھی اڈے ہیں یہ فارغ کریں، وگرنہ ریٹیلیٹ کروں گا اور بڑے بھرپور طریقے سے کروں گا۔ اور ان کے الائز میں ہے ابھی فرنٹ پہ مین راشا اور چائنا بھی انوالو ہو گیا ہے، اور ان کے کئی کارگو اترے ہیں چائنا کے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران میں۔ اب ان باتوں کے اندشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، اور اسی طرح پتہ نہیں وہاں پہ پیس پروسیس اب مڈل ایسٹ میں جو غزہ کی پٹی میں کیا ہوگا، کیا کھچڑی بنے گی، تو وہ تو اب پھوپا جان جانے فی ماشاءاللہ پاکستان۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان، اور اس طرح وہ کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے، لیٹس سی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو گرین لینڈ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اسی لیے وہ گرین لینڈ کو بالکل ہی لینا چاہتا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور خواہش کا اظہار کیا ہے $700 ارب کا، اور یہ بڑی خطیر رقم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ $1400 ارب بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ڈنمارک کے لوگ اور گرین لینڈ کے لوگ جانا ہی نہیں چاہتے بالکل، اور نہ ہی دینا چاہتے ہیں۔ تو اب ان باتوں کے اندشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، کیونکہ اسرائیل کا مستقبل ڈوبتا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کہا ہے یورپی یونین سے، نیٹو سے، کہ ہم نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، 75 سال ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں ایفیلیٹڈ، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں، تو اب ہمیں اگر گرین لینڈ دے بھی دیا جاتا ہے اس کی بھی ہم اماؤنٹ پے کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے پیچھے جوش بیٹھے ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اور انہوں نے ہی کہا ٹرمپ کو اور ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن اور یہ ساری چیزیں کہ اگر یہ ہو گیا اسرائیل بالکل ہی سویپٹ اوے، اگر سویپٹ اوے ہو گیا اسرائیل، تو پھر گرین لینڈ ہی ہوگا، اور ان کو وہاں پہ آباد کریں گے، اور ہوائی اڈا بھی، کیونکہ ان کو وہ ہوائی اڈے تو چاہیے، اور وہاں تو بہت سارے پھر ایئرپورٹ بن سکتے ہیں، اور ایک فوجی جنکشن بن جائے گا گرین لینڈ۔ اور اس بات کا پتہ میرے خیال میں خدشہ ہے بھی صحیح ڈنمارک کو، اور اسی لیے اس نے اپنی فورسز وہاں پہ اتارنا شروع کر دی ہیں، اور یہ ساورن حصہ ہے گرین لینڈ ڈنمارک کا۔ تو یہ ہے صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اسی طرح ایک MIR بھی ان کی رپورٹ آ چکی ہے، اور بہت سارے وہ کہہ رہے ہیں جرنلسٹ بھی اور ڈسکشن اور وہاں کا میڈیا بھی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، اور ہی از انٹو ڈولڈرم ڈیفیکلٹیز، اور بالکل یوفوریا کے ہی مریض ہو چکے ہیں، اور مس کنسپشن میں ہیں، اور سب کچھ غلط سے غلط کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کا آخری ٹینیور ہے، اور وہ جنگوں پہ جنگیں مسلط کرتے جا رہے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں میں اتنی جنگیں رکوا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن اندر سے وہ آگے کی طرف دوڑ اس کی جاری ہے، اور آگے دوڑ پیچھے چوڑ ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اور اسی طرح ہم بڑے فکر مند ہیں فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی صاحب کے حوالے سے، کہ آگے فرنٹ کھولتے جا رہے ہیں، پھر ایسے نہ ہو کہ اور پیچھے چوڑ۔ تو اب ان باتوں کے اندشاؤں کو ذرا سمجھتا ہے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہی پوزیشن ہے، اور اس کی MRI رپورٹ بھی آئی ہے، اور اس میں بھی یہی وہ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ اس کو ذہنی پرابلم ہے، اور اسی طرح کلیش آف سیولائزیشن کی کروسیڈ وار جنہیں وہ کہتے ہیں، تو وہ اسی پہ ہی گامزن ہے، اور مینرو جو فارمولا ہے ان کا، اور اسی طرح مینرو آرڈر تو اسی پہ ہی کار بند ہے۔ اب ان باتوں کے اندشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، اور گرین لینڈ کی کہانی میں نے کھول کے رکھ دی ہے پوری دنیا کے سامنے، اور اسی طرح یہ سارا وہاں برف ہی ہے، اور کیا ہے، اور کیا وہاں پہ آباد ہونا ہے، یہ ان کو فوجی اڈے ہی چاہیے، مزید ایئرپورٹس بنائیں گے، اور شاید میں بھی پرہیپس آنے والے وقت میں اگر اسرائیل سوئفٹ اوے ہو گیا ان بڑی طاقتوں سے، چائنا اور راشا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اسلامی جمہوریہ ایران is still have a dagger of ایران is a regional dagger still in Middle East، تو ایران نبرد ازما ہوتا جائے گا، اور اسی طرح ابھی تک ان کے پاس ڈیگر ہے مڈل ایسٹ کا۔ تو یہ گرین لینڈ اسی چکر میں وہ $700 ارب کی آفر کر چکے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں وہ $1400 ارب دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، لیکن گرین لینڈ کے لوگ جانا ہی نہیں چاہتے، اور اسی طرح ڈنمارک بالکل ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی آرم فورسز کو ان کا پتہ ہے اور وہ جانتے ہیں، اور اسی طرح نیٹو تو بالکل اب بریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چارٹر آف پیس ہے بالکل یہ اقوام متحدہ کی خلاف ورزی ہے، اور اقوام متحدہ کو توڑنے کی یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں،
اور سارا کچھ چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ ہی بننا چاہتا ہے، اور اسی طرح اسرائیل اور یہ ساری لابیاں اور الائز اور یہ 8 ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں۔ باقی جو بڑی طاقتیں تھیں چائنا، راشا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں یو کے، جرمنی، فرانس، 4 ممالک ویٹو پاور ہیں، 4 ممالک ویٹو پاور ہیں اور انہوں نے اس میں شمولیت نہیں کی۔ تو سمجھ جائیے گا کہ نیٹو تو گیا ان سے، اور اسی طرح یہ نیٹو 2 بنانا چاہتے ہیں، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اسی طرح پھر وہ چیئرمین بھی ہوں گے اس کے نیٹو 2 کے۔ یہ چارٹر آف پیس بھی اسی ضمن میں سائن کیا گیا ہے، اور گرین لینڈ کے چکر میں بھی پیچھے سے جو بیٹھے ہیں جوئش یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، تو یہ انہی کی لابی ہے کہ گرین لینڈ کو خریدو کسی صورت سے ہی خریدو اسے۔ اور اسی طرح پھر اگر ایسی صورتحال بن جائے 3rd ورلڈ وار میں، اگر اسرائیل سوئپٹ اوے ہو گیا اس 3rd ورلڈ وار میں، تو وی چینج اور ٹینڈنسی ٹوورڈز گرین لینڈ، تو ہم وہاں آباد ہو جائیں گے۔ اور ہمارا کام تو یہی ہے بالکل سیٹن آئیز کا، کہ بالکل فوجی اڈے بنانے ہیں اور وہی امپرووائزیشن ہم نے کرتے رہنا ہے۔ تو یہ بات بھی آج ہم نے کھول دی، اور اپنے کین بتیروں سے اور اسی طرح اپنی ڈیپ آئیز سے اور اسی طرح کلندرانہ تمنگرانہ آئیز سے، اور اسی طرح ہمیں عمیق نظر ہے، اور ہماری عمیق نظر ہے انٹرنیشنل ریلیشن اور ڈی ایس ایس سبجیکٹ پہ۔ تو اگلی خبر پہ چلتے ہیں جی۔ وہ اگلی خبر ہے جی بڑی آیت اللہ روح اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہے ایران کے، انہوں نے اندیا دے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر آپ نے مجھ پہ سٹرائک کی اور میرا مرڈر کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کا بھی مرڈر کریں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے بھی اندیا دے دیا، اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے، اور اس نے بالکل ایک اپنی فلائٹ کینسل کر دی اور اس کا رخ بالکل ہی موڑ دیا، آپ اسے کینسل ہی نہیں کہہ سکتے، موڑ دیا سیدھا واشنگٹن ڈی سی کی طرف۔ تو جانا کہیں اور چاہتے تھے، وہ میامی فلوریڈا کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو سمجھتے آئیے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر مجھے کوئی خطرہ پہنچا تو یہ ساری چیزیں، اگر مجھے مارا گیا تو پورے ایران کو ہی ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے دھمکی دی کلیئر کٹ وتیروں سے۔ تو لیٹس سی جی، دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ جنگیں تو ہمیشہ سے امریکہ نے ہی چھیڑی ہیں، ویتنام میں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں شمالی کوریا میں، جنوبی کوریا میں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تائیوان میں، عراق میں، مڈل ایسٹ میں، قطر، جارڈن، بحرین، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو سارے اڈے وہ اسی طریقے سے لیتے رہے، کویت بھی اس میں شامل ہے۔ تو اگر ہم کین وتیروں سے بات کریں تو ساری جنگیں تو انہوں نے ہی چھیڑی ہیں، اور 35 ٹریلین کے ڈیپتھ میں چلا گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب 1 ارب ڈالر مختلف کنٹری سے اکٹھا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور چیئرمین بننا چاہتا ہے کہ میں چیئرمین ہوں، اور نیٹو 2 کھڑی کرتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یورپی یونین تو گئی اور نیٹو مجھ سے گیا، کہ یہ 4 ممالک تو بڑے اہم ہیں، فرانس، جرمنی، یو کے، اور اسی طرح ڈنمارک، سویڈن، تو بہت اہم ہے یہ نیٹو میں۔ تو یہ تو گئے، تو اس کو یہی پتہ ہے، اور اسی لیے گرین لینڈ پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ گرین لینڈ کے اوپر یہ بالکل حملہ کریں گے اگر نہ ملا گرین لینڈ، اور اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں پہ ایئرپورٹس کھڑے کریں گے فوجی مقاصد کے لیے۔ میں آپ کو کین وتیروں سے بتا رہا ہوں، اور کھلے عام بالکل طریقے سے ہی بتا رہا ہوں، آپ کو ڈیپ اسیسمنٹ رکھتا ہوں۔ اور یہ گرین لینڈ اگر انہوں نے نہ بھی دیا اور انہوں نے نہ بیچا تو یہ بالکل ہی اس پہ اسٹرائک کرے گا اور اس کو آکوپائڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ابھی یہ بالکل ہی ڈیسائسو ایٹیچیوڈ میں ہے، کیونکہ یہ 6 7 دھوکے ایک ہی ٹائم میں دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہ اس کی ذہنی حالت بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جو MRI رپورٹ آئی، اور کافی جرنلسٹ نے ان سے ڈسکشن بھی کی، اور ایک جرنلسٹ خاتون نے سوال بھی کیا ہے کہ آپ کی MRI رپورٹ کیسی آئی ہے، تو وہ اس پہ اس نے کہا بس کوئی خاص اس نے بات نہ کی، اور اس کا ہاتھ کا نشان بھی ریڈش ہو چکا تھا، اور اس پہ شاید انہوں نے کوئی ویکسینیشن کرائی ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ وتیروں سے میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں، اور یہ کروسیڈ وار اور کلیش آف سویلائزیشن، اور PH ہارٹنگٹن بڑے رائٹر تھے، میں مانتا ہوں اسے، اور اسی طرح اس نے یہ کتاب لکھی تھی PH ہارٹنگٹن نے، کلیش آف سویلائزیشن، تہذیبوں پہ جنگیں اور کروسیڈ وار، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں، تو یہ اسی چیز کی کڑی ہے۔ اور 3rd ورلڈ وار کے موجب بھی یہی ہوں گے، اور پس پردہ سامنے ادھر ادھر اب تو سامنے ہی آ چکے ہیں۔ تو کلیئر کٹ سچویشن ہے، اور یہ گرین لینڈ بھی اسرائیل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر اسرائیل سوئپٹ اوے ہو گیا وہاں سے
تو پھر گرین لینڈ میں ان لوگوں کو آباد کریں گے، ان جوئش کو، تبھی $700 ارب کی بولی لگائی ہے، اور یہ $1400 ارب تک بھی جا سکتے ہیں، نہیں تو پھر یہ سٹرائک کریں گے۔ آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور آکوپائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ڈنمارک اور نیٹو بھی بالکل تیار ہے، اور یہاں پہ بھی ایک بہت بڑے فرنٹ کھلیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ، میں نے کہا تھا نا کہ ایک جملہ جٹ ہے اور پھنساتا جائے گا سارے معاملے کو۔ تو اب آیت اللہ روح اللہ خامنائی پہ آتے ہیں کہ اگر ہم اس طرف ہم بات کریں تو وہ ایک بنکر میں چلیں گے لوزیان میں، تہران میں، اور وہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں ایک بنکر میں، یا سید زادہ اور اپنے خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیٹے مرتضیٰ کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو ان کے گھر کی کنیزیں ہیں تبھی ان سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ویڈیو جاری ہوتی ہے، اور اسی طرح اس ویڈیو کو بھیجا جاتا ہے اور اپنے خاص لوگوں کے ذریعے وہ پیغام رسانی کرتے ہیں، اور وہیں سے، اور یہ میں بنکر بہت اعلیٰ بنکر ان کا بنایا گیا ہے لوزیان میں، تہران کے مضافات میں، اور بالکل اس پہ سیورل سٹیلز کی تہ چڑھائی گئی ہیں، ایران کے بہت بڑے آرکیٹیکچروں نے اسے تعمیر کیا ہے، اور چاہے وہ ڈیزی کٹر بام ہو، اینی سارٹ آف بام ہے، وہ ریزسٹ کرتا ہے، اور وہ بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی صاحب کا، اور اس بنکر کو بڑے اسپیشل طریقے سے تیار کیا گیا ہے میٹالک شیٹس کے ساتھ، اور اسی طرح کافی عرصے سے یہ تیار ہوتا رہا ہے، کیونکہ یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی صاحب کو پتہ تھا اس زیرونیسٹ آئیز کا، اور وہاں پہ 1,00,000 جو پاسداران ہے وہ اپوائنٹڈ ہے، سخت سیکیورٹی ہے، کوئی ڈیوائس آپ نہیں لے کے جا سکتے، موبائل گیجٹ، لیپ ٹاپ اور اسی طرح اینی سارٹ آف گیجٹ، صرف وہیں سے ان کے جو کیمرے ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ویڈیو دے دی جاتی ہے اور وہ نشر ہو جاتی ہے عوام الناس کے لیے۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا، اور بڑا وہ وسیع و عریض وہ بنکر ہے، اور اس میں زندگی کی تمام لوازمات اور زندگی کی ضروریات وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ اپنی عبادت میں رہتے ہیں، اور انہی کنیزوں سے خطاب کرتے ہیں جو ان کی گھر کی کنیزیں ہیں، اور سادات کی خواتین کی ہوتی ہیں کنیزیں، اور اسی طرح یا سید ان اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ان سے گفت و شنید کرتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری، تھیولوجی اور موجودہ صورتحال پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اور دی جاتی ہے۔ تو بڑی ٹائٹ سیکورٹی کر دی گئی ہے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی پاسداران انقلاب کی جانب سے، اور بڑی قربانی ہے یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی۔ نبرد آزما ہو گئے ان توغونی طاقتوں سے، ظاہری بات ہے ان کو تھریٹس تو بہت ہیں، اور بہت تھریٹس ہیں انہیں، لیکن اللہ اور آل محمد ان کی حفاظت کریں گے، اور اسی طرح تمام مومنین اور مسلم امہ اکٹھی ہو جائے اور ایک ہی پیج پہ آ جائے، اور اسی طرح اس زیرونیس آئیز، اس دجالی آنکھ کا مقابلہ کرے۔ تو یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی الحمدللہ پروٹیکٹڈ ہے، اور وہ بہت اعلیٰ بنکر بنایا گیا ہے کہ جتنے بھی ڈیزی کٹر بم، اس ڈیزی کٹر بوم اور اس طرح کے اس سے بالکل ہی فول پروف بنایا گیا ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کافی سیورل تہ چڑھائی گئی ہیں، اور بہت بڑا بنکر ہے کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اور کی اطلاعات ہم ڈسکشنز نہیں کر سکتے، تو وہ پروہیبٹڈ ہیں، تو جو ہمیں اطلاعات وہاں سے ملی ہیں مختلف سائٹ سے، تو وہ ہم نے بالکل آپ کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں، اور وہ سیف ہیں، سیفر ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں حفظ و امان میں رکھے۔ تو اگلی خبر پہ چلتے ہیں جی۔ وہ اگلی خبر ہے جی بالکل ہی، اور وہ ہے جی موسم کے حوالے سے، کہ موسم بہت سخت سردی ہو گئی ہے اسلام آباد میں، مضافات میں، مری میں بہت زیادہ باری ہو رہی ہے، اور برف باری اور سفید سی چادری بکھر گئی ہے ہر طرف مری میں، اور سیاح وہاں سے نکل رہے ہیں۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ کہیں وہ مشکل میں نہ پھنس جائیں اور مشکلات میں گئے۔ اسی مری میں بہت سارا ایک ڈینجرس واقعہ ہوا تھا، اور بہت سارے لوگوں کی کیجولیٹیز ہوئی تھی۔ تو پورے پاکستان میں اور اس طرح قلعہ سیف اللہ عبداللہ میں بھی بہت زیادہ یالہ باری ہوئی ہے، اور اسی طرح پورے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بہت برف باری ہو رہی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اور اس طرح بہت اعلیٰ پانی ہوگا اس دفعہ، اور یہ خوشخبری کی نوید ہے، اور اسی طرح خوشخبری کی علامت ہے
کہ سارے دریاؤں میں اس دفعہ اچھا پانی بہے گا. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو انڈیا جتنا کنٹرول کر سکے گا, لیکن اگلی دفعہ آپ تیار رہیے گا سیلاب سے بھی بچنے کے لیے. ایک پانی بہت چھوڑا جائے گا کیونکہ پانی اس دفعہ بہت ہوگا. پوری برف باری ہو رہی ہے ناردرن ایریاز میں, گلگت بلتی